میری گزارش یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں، ان کو ہم جو ہے مہمان نوازی کی اخیر کریں گے، وہ کرتے بھی ہیں، پنجابیوں کا ایک ترہ امتیاز ہے، اور یہ وہی علی امین گنڈا پور ہے جن کے منہ سے جب نکلتا ہے گند نکلتا ہے، اور نکلتا رہا ہے چیف منسٹر مریم نواز کے بارے میں، چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی، اور جب وہ چیف منسٹر نہیں تھے تب تو خیر گند کا کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ ظرف ہے شریف فیملی کا اور مسلم لیگ نون کا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ اچھے بچوں کی طرح ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھیں بچھائیں، ہم نے ان کو پورے پروٹوکول، ان کو پورا جو ہے وہ تنہٹ کے ساتھ وہ پنجاب میں آئے، اور اب بھی ان کے لیے بالکل ہم حاضر ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں گے، ہم ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن اگر وہ ایک دہشت گرد بن کے آئیں گے، اگر وہ جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ آئیں گے، اگر وہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ کلاشنکوف کے بٹ کے ساتھ خود لوگوں کی ویگنیں توڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر لیس ہوں گے پوری ہر طرح کی اکوپمنٹ کے ساتھ، ان کے پاس گلیلیں بھی ہوں گی، ان کے پاس کینچے بھی ہوں گے، اسلحہ تو خیر وہ کہتے ہیں ہم کیری ہی کرتے ہیں، ہمیں کرنا ہی چاہیے، تو اس کی اجازت تو یقیناً جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتی۔ اور لیکن میں گنڈا پور صاحب کو دعوت دیتی ہوں، ایک تو اچھی بات یہ تھی کہ اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ آئے اور اپنے ایم پی ایز کے ساتھ آئے، تو انہوں نے ایک فرق بھی دیکھا ہوگا کہ جو ترقی یافتہ جو ترقی کرتے صوبے ہیں وہاں پر جو ہے لوگوں کو کس طرح کی سہولیات ملنی چاہیے، لیکن میں ان کو دعوت دوں گی کہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ ایک مطالعاتی دورہ رکھیں پنجاب کا، اس میں ہم ان کو سکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جو میٹروپولیٹنز ہوتے ہیں، باقی تو چلیں ابھی تو خیبر پختونخوا کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پشاور کے اندر سے گند کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، ہم ان کو سکھائیں گے کہ تعلیم کارڈ جو ہے جس کو 2027 سے آپ نے شروع کرنا ہے، پنجاب کے اندر ہونہار اسکالرشپس کیسے مل رہے ہیں، ہم ان کو بتائیں گے اور سکھائیں گے کہ جو لیپ ٹاپس ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے لیے آج کے زمانے میں کتنے ضروری ہیں، ہم ان کو ہاسپٹلز میں لے جائیں گے، ان کو دکھائیں گے کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے جو اس وقت 4 منزلوں سے زیادہ جو ہے وہ تعمیر ہو گیا ہے صرف 1 سال کے اندر، یہ کیسے ہوتا ہے، ان کو دکھائیں گے کہ کارڈیالوجی ہسپتال جو ہے وہ اس کی ایمرجنسی میں اس وقت جو سرگودا کے اندر نیا بنا ہے اس کے اندر کتنی سہولیات نئی جو ہے وہ دی گئی ہیں، جو نئے بی ایچ یوز بنائے ہیں وہ ہم ان کو دکھائیں گے، ان کو جو انفراسٹرکچر ہے، اورنج لائن میرا خیال ہے انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھی تو ہوگی، ان کو خیال بھی آیا ہوگا، اور ہماری میٹرو بھی دیکھی ہوگی جو جلتی نہیں ہے صرف چلتی ہے، یہ بھی انہوں نے دیکھی ہوگی، صاف ستھری سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس، ایک اچھا صاف ماحول دیکھا ہوگا، تو ان کو جو ہے آئندہ جو ہے وہ مطالعاتی دورے پہ آئیں تو ہم ان کو جو ہے ہر جگہ پر لے جا کے دکھائیں گے اور پڑھائیں گے اور سکھائیں گے کہ گورننس کس کو کہتے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو گورننس کا ماڈل پنجاب کے اندر ترتیب دیا ہے اس سے پنجاب کے لوگ خوش ہیں، اسی لیے وہ ان کی کسی بات کو رسپونڈ نہیں کرتے، جس کے اندر جو ہے وہ بہت چیخ چلا رہے تھے، اور مجھے توقع تھی، یقین مانیے میں بہت ناقد ہوں گنڈا پور صاحب کی، لیکن مجھے توقع تھی کہ سیالکوٹ کے وہ خاندان جس کے 10 افراد ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ اپنے سامنے موت کو دیکھتے رہے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ان کے گھر جا کے کم از کم معافی تو کیا تعزیت ہی کر لیں گے، یہ سیالکوٹ سے یوں فراٹے بھرتے ان کی تمام گاڑیاں گزری ہیں، وہ اور کہا یہ ہم 26 جو اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے جن کو کچھ نہیں ہوا، جنہوں نے خود بہت کچھ کیا لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اچھا ہوتا اگر وہ کہتے کہ ہم سیالکوٹ کے اس خاندان کی اظہار یکجہتی کے لیے بھی آئے ہیں، ہم ان کے گھر معافی آپ نہیں مانگ سکتے، آپ بہت کوئی سپر چیز ہے، آپ ان کے گھر تعزیت کے ہی چلے جاتے، اور آپ نے سیالکوٹ کو کراس کیا آپ نے سیالکوٹ کو کراس، لیکن آپ اس گھر کے اس خاندان کے ساتھ آپ تعزیت کرنے کے لیے نہیں جا سکے، سو یہ ایک ظاہر ان کا لیڈر بھی وہی تھا، وہ سائیوال کا واقعہ ہو یا کوئی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا کرتا تھا سی ایم ہاؤس میں اور بلایا کرتا تھا بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں ورثہ، اور آ کر ان سے جو ہے وہ تعزیت وصول کریں، تو یہ ظاہر ہے انہی کے پیروکار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تمام تر فیسلٹیز جیسے میں نے کہا کہ کوشش کی ان کو دی، لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ میں نے پریس کانفرنس میں دیکھا وہ ان کو گرمی لگ رہی تھی بہت، کبھی وہ ویسٹ کوٹ کو بھی یوں کر رہے تھے، کبھی کچھ کر رہے تھے، تو موسم گنڈا پور صاحب ہمارے بس میں نہیں تھا،
موسم تو جیسا ہے وہ ہم آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے، اور اینڈ پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے دوران بھی میں نے سنا ہے اور بعد میں بھی زچ ہوتے رہے ہیں صحافی جو ہیں، ان سے سوال پوچھتے تھے تو وہ زچ ہو جاتے تھے۔ اب دیکھیں نا، ایک صحافی نے سوال پوچھا، میرا خیال ہے یہاں بیٹھے ہیں وہ صحافی، انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جائیں گے؟ اب یہ فیکٹ ہے، چھوڑ کے آپ بھاگے تھے، آپ اپنے جو کارکنان ہیں ان کو چھوڑ کے بھاگے تھے، پھر آپ نے گلیوں کے اندر آپ نے اپنی پراڈو گھسائی، وہاں سے آپ نے پراڈو چینج کی، اور آپ بشرا بی بی کو لے کے، وہ آپ کو پتہ ہے 12 اضلاع کراس کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے خیبر پختونخوا۔ تو یہ اس کے اوپر زچ ہونے کی ضرورت تو میرا خیال ہے کہ نہیں تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ان کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے۔ میں نے گزارش کی کہ اگر تو وہ پنجاب کی ترقی، خوشحالی، سکون کو آگ نہ لگائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ، اور آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ وہ جعلی صاحب مولا جٹ بنتے ہیں، اور وہ پہلے جب مولا جٹ بنتے تھے نا تو انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ یار ایک ہمارے پٹھان بھائی کے منہ سے، بھائی کہہ دیا ویسے میں نے، ان کے منہ سے جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے وہ اچھا لگتا تھا، انٹرسٹنگ لگا۔ پھر اس کے بعد اب مذاق بن گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، نہیں بڑھ کے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہوتا ہوا تھا آپ سے ہے کک نہیں، اور اب بھاگ جاتے ہیں دم دما کے جب آپ کے جو ہے وہ امتحان کی باری آتی ہے۔ اب 3-4 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ کانٹرڈکشن کا اور کنفیوژن کا عالم دیکھیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سیاست آپ کا کام نہیں، آپ بیرکس میں چلے جائیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہم نے نا انہی کے ساتھ کرنے ہیں۔ بھائی مطلب آر یو ان یور سینسز؟ کہہ کیا رہے ہو؟ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں، اور جن کو آپ جو ہے وہ جن کے اوپر تنقید کرنے کی اسٹیبلشمنٹ پہ کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ سیاست میں آئیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو یہ تو بخیر آپ کا جو ہے وہ شوق رہا ہوگا۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ کو سیاسی لوگوں سے، جمہوری حکومت سے ہی بات کرنی ہوگی، یہ جلد بدیر یہ آپ کی مرضی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خود اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چل کے آئے، جن کے لیے آر ٹی ایس بٹھائے گئے، جن کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ کون چلایا کرتا تھا، جن کے لیے تمام تر سہولیات جو ہے پولیٹیکلی مینیج کر کے دی جاتی تھی، وہ جو ہے وہ ان کو آج اس اسٹیبلشمنٹ پہ اعتراض ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹیں، ہمارا سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، بات چیت کرنی ہے سیاسی لوگوں سے کریں۔ بٹ ظاہر ہے ان کو ایک کانٹرڈکشن کی عادت ہے۔ اب کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ، میں عمران خان کے سٹیٹمنٹس کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ 9 جولائی 2025 کا ڈان کا ہے کہ عمران خان جو ہے شانس ڈائیلاگ پلانز نیشن وائڈ پروٹیسٹ۔ اب پروٹیسٹ کی کتنی جو ہے وہ ڈیٹس آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اب ایک اور 90 دن کا پلان آیا ہے، اور آپ کو وہ خیر 90 دن کا پلان تو مجھے لگ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے، چونکہ پتہ نہیں خیبر پختونخوا کے اندر مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو 9 جولائی 2025 میں یہ ڈان کا ہے۔ اس کے بعد 8 جولائی 2025 نیوز جو ہے اس میں عمران سیٹس August 5 ڈیڈ لائن فار پروٹیسٹ ایسکلیشن۔ یہ اس کے بعد پھر ڈان کے اندر جو ہے عمران پٹس آف پروٹیسٹ ڈیو ٹو مڈل ایسٹ سچویشن۔ اچھا پہلے پروٹیسٹ اناؤنس کر لیتے ہیں، پھر جب پتہ لگتا ہے کہ نکلنا کو نکل کسی نہیں، پھر کبھی مڈل ایسٹ کا بہانہ، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ، اور اس سے بھاگ جاتے ہیں یہ۔ اس کے بعد 11 جون جو ہے اس میں بھی عمران خان سلیمز بجٹ کالز فار نیشن وائڈ پروٹیسٹ اگینسٹ گورنمنٹ اکنامک پالیسیز، اور اس کے اوپر بھی کہاں ہوا پروٹیسٹ؟ آپ نے کہیں دیکھا؟ کہیں پہ کوئی بندہ باہر نکلا، کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا؟ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر 4 جون جو ہے اس میں اس نے عمران خان ڈکلیئرز ہمسیلف پیٹرن ان چیف آف پی ٹی آئی، یہ ہے۔ اس کے بعد پیٹرن ان چیف وہ ہیں، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا نہیں ہے۔ 29 مئی کو جو ہے عمران آسکس میسج ٹو پریپیئر فار نیشنل وائڈ پروٹیسٹ، یہ پھر مئی میں بھی، جون میں بھی، جولائی میں بھی پروٹیسٹ کی کال وہ دے چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ مئی میں پھر ہے کہ عمران خان ریجیکٹس آئی ایس پی آر اسٹیٹمنٹ آن ٹاکس وتھ ٹی ٹی پی۔ اچھا ٹی ٹی پی کی جب بات ہوتی ہے نا تب بیان بھی آ جاتا ہے، تب جو ہے وہ ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس کے منہ میں زبانیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن جہاں پاکستان کی بات آئے، جہاں پاکستانی شہریوں کی بات آئے، اب یہ بلوچستان والے واقعے بھی مجھے نہیں، میں نے نہیں دیکھی کوئی سٹیٹمنٹ عمران خان کی طرف سے، یہ بلوچستان میں جو پنجابی شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں، یا جو سوات کا واقعہ تھا جس میں ان کی غفلت سے لوگ مرے، میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ
22 मई 2025 को इमरान सेज रेडी फॉर टॉक्स बट नॉट टू कट एनी डील। बंदा पूछे फिर टॉक्स का नहीं करनी है आपने कोई आटा का चीनी का भाव तय करना है बैठ के, आपने कोई ये तय करना है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग जो है वो गुर्बत से या जो सड़कें ना होने से डूब के जो है वो जिनका जो मर रहे हैं उनके खिलाफ उनके बारे में कुछ किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद 21 मई को उन्होंने फिर कहा कि ही इज़ ओपन फॉर टॉक्स। सो ऑलरेडी ओपन फॉर टॉक्स, वो हमेशा कई दफ़ा ओपन फॉर टॉक्स है, बट टॉक्स उनको उन्हीं से करनी पड़ेंगी जो सियासी जमातें हैं। उसके बाद ये फिर उसने जो है वो मुख्तलिफ ये पाकिस्तान जो है उसको बात करनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई के साथ यूनिटी के लिए, ये मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो हार्ड स्टेट बन गया है टू इंश्योर इक्वल जस्टिस सेज इमरान खान। ये अब कॉन्ट्रडिक्शंस देखते जाइए, एक तरफ उनको जो है इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, दूसरी तरफ जब आर्मी चीफ जो है मुल्क से बाहर जाएं उनके खिलाफ क्या गंदा घिनौना प्लान तैयार किया जाता है। जब वो ट्रंप जो जिसके फ़ोन उड़ीकते बेचारे जेल में चले गए, उनको किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने मिस कॉल भी नहीं की, वो ख़ुद बुलाते हैं आर्मी चीफ को, उनको जो है वो लंच पे बुलाते हैं, मुलाकात होती है 2 घंटे की, और उस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये कितना गंदा और घिनौना प्ले करते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर डीप फेक वीडियोज़ बनाई जाती हैं, और डीप फेक वीडियोज़ बनाकर जो है वो शायद एक होता है ना आर्म ट्विस्टिंग की जो आदत है, ये कनटुट्टे हैं, ये गुंडे हैं, इनसे डरें, इनसे आप इनके बारे में बात करेंगे आपके खिलाफ बैशिंग शुरू हो जाएगी। और हमारी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो बेचारे डर जाते हैं, वो जो बात करते हैं ना वो कहते हैं जी हम तो इसलिए सामने नहीं आते बिकॉज बैश होते हैं। ये इन बदमाशों के टोले ने, इन कनटुटों ने ये एक फियर का जो एलिमेंट क्रिएट किया है। उसके बाद ये सोचते हैं कि इनसे डर जाएगा कोई, और डरने के बाद जो है वो इनके साथ बैठ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ जी आप जो है वो जो कहें वो करने के लिए तैयार हैं। सो ये चीज़ें हैं। अब एक उन्होंने बात की कि जी वो हमारी पार्टी पे बड़ा जुल्म हुआ है, और हमारी पार्टी, इतना जुल्म पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासत जमात पे नहीं हुआ। झूठ, गलत। इसका दूसरा पहलू यह है कि जितना जुल्म इस पार्टी ने पाकिस्तान के ऊपर किया, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया। पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर जिला वतन हो गए, फांसी चढ़ गए, अटक के किलों में रहे, सजाए मौत की उनको सजाएं हुई, बट वो उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की। इस शख्स ने, वो 9 मई हो, IMF को जो है वो ख़त लिखने हो कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराया जाए, श्रीलंका जैसा पाकिस्तान को बनाने का इरादा हो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आज भी एट दिस पॉइंट भी ये साजिशें कर रहे हों, और जो है वो ये आपने किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी फाशिस्ट, इससे बड़ी फितना, इससे बड़ी जो दहशतगर्द जमात है वो शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में आई हो। और फिर 9 मई के अंदर जुल्म ये है कि पहले एक दफ़ा जब कस्टडी में था कहा कि देखो ना मुझे आप अरेस्ट करेंगे तो यही रद्द अमल आएगा, और उसके बाद जो है वो फिर ट्विस्ट लिया और कहा कि वो हमारे तो कारकुन नहीं थे, हमारे साथ तो फॉल्स फ्लैग हुआ है। और अब जो वीडियोज़ में इनके अपने कारकुनान, इनके अपने लीडरान मौजूद हैं, उनके होते हुए भी बेशर्मी से कह देते हैं कि 9 मई तो हमारे खिलाफ साजिश थी। किसने भेजा था इन सबको 9 मई करने के लिए? किसने कहा था शोधा के जिसमें जलाएं? कभी किसी मुल्क में आपने ये देखा है? कभी आपने किसी मुल्क में देखा है कि MM आलम का जहाज़ हो या टैंक्स हो जो पाकिस्तान की तारीख है उसको आग लगा दी गई हो? और आपने इतनी गुंडागर्दी लोगों के अंदर पेनिट्रेट करा दी है कि आज जो दहशतगर्द है, जितना बड़ा कन टूटा है, उसको इतनी बड़ी PTI में जिसकी जो है वो जितनी बदतमीजी करेगा उतनी बड़ी उसको जगह मिलती है। तो ये 9 फरवरी का भी है जी, आर्मी मस्ट प्ले इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। एक तरफ ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, दूसरी तरफ कह रहा है इमरान alleges मेन मिसट्रीटमेंट इन सेकंड ओपन लेटर टू आर्मी चीफ। बाय द वे 2 ओपन लेटर्स भी आर्मी चीफ को लिखे जा चुके हैं, बार बार रिक्वेस्ट भी की जा रही है। तो इसको इनकी ज़बान में NRO मांगना कहते हैं। ये दूसरों सियासी मुखालफीन जब अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस की बात करते थे, उन्होंने 9 मई नहीं किया होता था, उन्होंने IMF को लेटर नहीं लिखे होते थे, उन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रोकने और अपॉइंटमेंट होने के बाद जो फौज है उसके अंदर बगावत कराने की कोशिश नहीं की होती थी। इवन देन ये कहता था आप NRO मांग रहे हैं, आप तो NRO मांगना चाहते हैं। उसके बाद अब ये मुख्तलिफ और स्टेटमेंट्स हैं इनकी जिसके अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे हैं कि मेरी बात सुन लो।
یہ کچھ چیزیں ہیں. یہ عمران خان says he won't let شریف فیملی ٹیک اوور القادر یونیورسٹی. اب القادر یونیورسٹی کی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. کل آپ نے دیکھی ایک رپورٹ, آپ سب لوگوں نے رپورٹ بھی کی اپنے چینلز کے اوپر, کہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس کے اندر شہزاد اکبر جو ہے وہ مرکزی ملزم جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا ہے, جس کے اندر وہ ویڈیوز بھی آپ کو یاد ہے جو آپ نے لندن کی سڑکوں پہ دیکھی تھی لین دین کی, اور وہ پھر آڈیوز بھی ہیں جس کے اندر ہیرے جواہرات سے لے کر زمین اپنے ہی اور اپنی بیوی کے نام پہ کرانا, یہ مذاق تو نہیں ہوتا. بہرحال یہ جو وہ کہتا ہے کہ کیسز نہیں ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کیس تو نہیں ہے میرے وزیر اعلیٰ کے اوپر. بھائی آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں بلین ٹری سونامی بیچ کے کھا گئے ہو نا, ان کے لیے 190 ملین پاؤنڈ شاید کوئی کیس نہ ہو. جو پورے پچھلے 12-13 سال سے خیبر پختونخوا کے وسائل کو جو ہے وہ عوام پہ لگنے کی بجائے کبھی مساجد کے نام پر اپنے ٹائیگرز کو بانٹے, کبھی جو ہے وہ ریسورسز کو عام آدمی پہ استعمال ہونے کی بجائے وہ آپ جلسے فساد اور ان کے لیے استعمال کریں, تو اس کو جو ہے وہ ان کے لیے یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے. جن کے لیے خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ رکشے کی طرح عمران خان کو اتھوں چکو تے اتھے لے جاؤ, تو جب یہ استعمال ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے بہت چھوٹے کیسز ہیں. اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خود کتنے بڑے صادق اور امین ہیں, ان کے اوپر جو لمبی چوڑی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب یہ کچھ عمران خان کے انٹرویوز وتھ فارن میڈیا جو اگست 2023 سے جولائی 2025 کے بیچ میں ہیں, میں یہ کچھ آپ کو ضرور یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, جس میں جو ایک ان کا انٹرویو ہے وہ ہے جیلڈ ایکس پاکستانی پی ایم عمران خان ڈراز پیرللز ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان فائٹ فار جسٹس. فاکس نیوز کو ایک اچھا خاصا چارج شیٹ پاکستان کو وہ کرتے ہیں, اور کرتا وہ ہے جو سر سے پاؤں تک اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا تھا. آپ نے کسی اس ملک میں کئی خاتون اول آئی, کسی خاتون اول کا لین دین کا کیس آپ نے کبھی نہیں سنا. کسی خاتون اول کی آپ نے خود جو ہے وہ 5 کیرٹ سے کم جو ہے ہیروں کی ڈیمانڈ نہیں سنی ہوگی. بٹ ان کے دور میں جو میں ان کو بنٹی ببلی کی جوڑی کہتی ہوں وہ بھی ہوا. اس کے بعد جو یہ ٹائم میگزین کو جو ہے وہ پھر وائی دا ورلڈ مسٹ پے اٹینشن ٹو پاکستان, یہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ بلیم کرنے کی اور پاکستان کو جو ہے وہ خوار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں.